میرا سوال ہے آج کل کی نوجوان جنریشن کی لڑکیوں سے، جب آپ پبلکلی باہر جاتے ہیں تو آپ کس لیے تیار ہو کے جاتے ہیں؟ بغیر دوپٹوں کے، لپسٹک لگا کے، میک اپ لگا کے، اونچی اونچی ہیلز پہن کے، جن کی آواز دور تک سنائی دے رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ صرف آپ کو دیکھا جائے، اس لیے کہ صرف آپ کو اپریشیٹ کیا جائے سو کولڈ قوم کی نظروں میں، سو کولڈ لوگوں کی نظروں میں، جو موسٹ آف دا ٹائم آپ کو دیکھ کر کہیں گے، آپ کے نقص نکالیں گے، یا اگر آپ کبھی پیارے بھی لگ رہے ہو تو آپ کی حسد کریں گے، یا آپ حسد بھی نہیں کریں گے تو نظر لگائیں گے، جس سے کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے انسان کا کبھی اٹھ نہیں پاتا۔ تو ایسے لوگوں کی نظر میں اچھا دکھنے کے لیے آپ اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، بے وفا لوگوں کے لیے اپنے وفادار اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، بے وفا لوگوں کے لیے اپنے وفادار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں میں اٹھ کے روتے تھے ہمارے لیے، ان کو ناراض کر رہے ہیں۔ خدا خود کو نمائش مت بننے دیں ایسے درندوں کے سامنے جو 5 سال کی لڑکیوں کو بھی، بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ بیٹیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے۔ قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، جس طرح ہم لوہے کو گلنے سڑنے کے لیے باہر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ہیرے کو اندر سنبھال کے رکھتے ہیں، 100 کورز میں رکھتے ہیں اس کو، اسی طرح عورت بھی بہت قیمتی چیز ہے۔ عورت نیلام ہونے کے لیے نہیں ہے، عورت نمائش بننے کے لیے نہیں ہے، اس کی خوبصورتی اس کے محرم کے لیے ہے۔ عورت کو ایک بہت مقدس مقام دیا گیا ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو باہر گھمانے پھرانے کے لیے زینت بنا کے لے کے جاتے ہیں، بغیر دوپٹوں کے، کھلے بالوں میں۔ خدا را اپنے اوپر رحم کریں، آج آپ کی اولاد کر رہی ہے، کل کو آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اسی طرح جو بیٹیاں خود جو عمل کر رہی ہیں اس کا حساب ان کے ماں باپ کو بھی دینا پڑے گا۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں، گناہ جاریہ مت بنیں۔ یہ دنیا بہت فانی ہے، یہ نمائشیں، یہ اپریسیشن کچھ دن کی ہے، صرف کچھ دن کی۔ آپ خود دیکھیں، آپ کی ایک عمر میں، ایک خاص عمر میں جا کے جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ کمپلیمنٹس کہاں جاتے ہیں، پھر وہ لوگ کہاں جاتے ہیں جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، جن کی اپریسیشن کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایک بیوہ بوڑھی عورت بیٹھی ہو نا کسی جھونپڑی میں تو اس کا کوئی سہارا بننے کے لیے نہیں آئے گا، اور اسی طرح ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہو جھونپڑی میں تو ہر کوئی باہر آ کے کھڑا ہوگا اس کے لیے۔ اس دنیا کو ظاہری خوبصورتی کے لیے ایک مدت سے زیادہ خوش نہیں رکھ سکتے، اس لیے اپنے اللہ کو خوش رکھیں، جو کریٹر جنہوں نے آپ کو بنایا ہے۔ میری پھپھو کی اچانک ڈیتھ ہوئی، جب میں نے ان کو دیکھا تو میرا دل لرز اٹھا کہ ان کو کیا پتا تھا، ایک دن وہ بیٹھی ہنس رہی تھی اپنے فیملی کے ساتھ، ان کو پتا تھا اگلے دن وہ اس دنیا میں ہوں گی ہی نہیں، ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس اعمال کرنے کا ان کے ایک رات ہے ان کے پاس نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کب کیا کسی کا کیا وقت آ جائے۔ تو خود پر رحم کریں۔ شخص نے اپنی ماں کو دفن کیا نا تو اس کا کچھ ضروری سامان اس میں رہ گیا، قبر میں گر گیا، پوچھا کہ میں اپنی والدہ کی قبر کھود کے دوبارہ ان کاغذات کو نکالنا چاہتا ہوں جو اس کا ضروری سامان گر گیا تھا۔ بہت ٹائم بعد اس کو اجازت ملی، جب اس نے کھودا تو اگلے دن بہت پریشان دکھا، اس نے بتایا کہ اس نے جب اپنی والدہ کی قبر کھودی نا تو اس میں جو ایک کالا سانپ اس کی والدہ کی گردن کو لپیٹے ہوا تھا، اور اس کا سانپ کا منہ جو تھا نا وہ اس کی والدہ کے منہ کے اندر تھا، اور وہ اس کو مسلسل ڈس رہا تھا۔ تو سالم نے پوچھا کہ تمہاری والدہ ایسا کیا عمل کرتی تھی؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں اندازہ کہ کیا ہوا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ